کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب اسے چاروں طرف سے پریشانیاں اپنی لپٹ میں لے لیتی ہیں۔ ایسے وقت میں اسے ایک بہترین دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت میں اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ یہ دکھ انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ ان پریشانیوں پر مسکراتا ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں یہ دکھ تھے۔ کچھ دکھ بہت انمول ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملوا دیتے ہیں۔ سنو، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے تو پھر دعا کرنا نہ چھوڑو، ہمت مت ہارو، ہر حال میں بس دعا کرتے رہو۔ یقین مانو، دعا تقدیر کا لکھا بدل دیتی ہے۔ یقین رکھ کر تو دیکھو، امید لگا کر تو دیکھو۔ آدھے دل کی دعائیں نہ کریں، اپنی دعائیں اس یقین کے ساتھ کریں، عطا فرمائے گا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ بھول جائیں انہیں جو کبھی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ بھلا دیں ان باتوں کو جنہوں نے آپ کی روح تک کو چھلنی کر دیا۔ بھول جائیں منفی رویوں کو فقط اپنے رب کی خاطر۔ بھلا دیں ان فانی رشتوں کے دبے گئے زخموں کو، ان فانی رشتوں کو۔ سب نے یہی فنا ہو جانا ہے، بس اپنے رب سے تعلق مضبوط بنا لیجئے۔ اس کی خاطر سہنا سیکھ جائیں، وہ اجر دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ایمان کو ریچارج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر دل میں ایمان ہو اور کبھی حالات اور واقعات کے اثر سے مانت پڑ جائے، اس کی تازگی اتنی مشکل نہیں ہے۔ کبھی سجدے سے، کبھی قرآن سے، کبھی ذکر، کبھی ایمانی صحبت سے، تو کبھی نفع مند علم سے یہ ایمان پھر سے ریچارج ہو جاتا ہے۔ ایمان کم ہو تو اسے ویسے ہی مت رہنے دیں، جلد رجوع کریں، اللہ سے پہلی حالت پہ لوٹ آئیں۔ چھوڑ دیں گے تو بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ سے نا امید نہ ہوا کرو۔ مانا کہ آپ کی مشکلات بہت بڑی ہیں، مگر سنو، اس رب کی رحمت سے تو بڑی نہیں ہے نا، پھر کیوں ہو جاتے ہو نا امید؟ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفیں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا تم ان مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج تم تکلیف میں ہو انشاءاللہ۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو۔ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ ذکر سے زبان تو نہیں تھکتی نا، تو ذکر کرتے رہا کریں۔ تقویٰ میں پیچھے ہیں یا ہار جاتے ہیں پھر بھی ذکر نہ چھوڑیں، کیونکہ مرتے وقت ذکر کی کثرت کی وجہ سے ہی زبان پہ رب کا نام یاد آئے گا، اور آہستہ آہستہ یہ ذکر گناہوں کی راہ سے نکال لے گا، برکتیں دے گا اور دل کا اطمینان بن جائے گا۔ یاد رکھیں، انسانی کیفیات کا سب سے تیز اظہار انسان کی زبان ہی کرتی ہے، تو رب کو ایسے یاد رکھیں کہ مرتے وقت ہماری زبان پہ اپنے رب کا ذکر جاری ہو انشاءاللہ۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک، خوبصورت معافی۔ لہٰذا بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیں اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں۔ اللہ علیم ہے، اس صفت کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ جتنا کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ آپ کے دل کے تمام زخموں اور آنسوؤں سے واقف ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔